نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق خالقنا العظیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن رسول معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء المؤمنین و سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس ہستی سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت فرمائی ہے، اس ہستی کا نام حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے۔ حضرت سیدۃ نساء العالمین، آپ کی فضیلت، آپ کی کرامت، آپ کی عزت و عظمت کو جب دیکھا جائے تو جرنلی 2 حیثیتیں بنتی ہیں، ایک آپ کی شان عصبیت اور ایک آپ کی شان نسبیت۔ اگر آپ کے نسب کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے آپ رسول خدا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور آپ کی رگوں میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، اور آپ ان 5 عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اہل ایمان پنجتن پاک کہتے ہیں، یا اہل عبا کہتے ہیں، یا اہل کسا کہتے ہیں۔ اہل کسا اور اہل عبا سے مراد یہ ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے جب چھپایا اور اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ آپ دروازے پر کھڑی ہو جائیں تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ آئے۔ آپ کھڑی ہو گئیں، آپ نے حضرت مولا علی، حضرات حسنین کریمین اور ان کی ماما سیدۃ نساء العالمین کو بلایا اور اپنی چادر اس طرح سے ان کے اوپر ڈالی کہ خود بھی اس چادر کے نیچے آ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ پھر آیے مبارکہ یہ آپ نے تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ آل عبا اور آل کسا اس وجہ سے ان ہستیوں کو کہتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ہم آل سنت، چونکہ میں اسکول آف تھاٹ مکتبہ فکر آل سنت و جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں، ہمارے تمام مسالک کے نزدیک بالاتفاق ہمارے مفسرین نے، محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ کل کائنات کے اندر تمام اولین و آخرین میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں، ان تمام خواتین میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات حضرت بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اور اس میں حضرت ملا علی قاری، حضرت امام جلال الدین سیوطی، امام عبد الرؤف مناوی، حضرت علامہ قرطبی، حضرت امام سبکی اور دیگر بڑے بڑے علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے ہمارا کہ اس پوری کائنات کی خواتین میں جو ہستی سب سے افضل و اعلیٰ ہے اس کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور حضرت سیدہ مریم کی بھی بہت بڑی شان ہے، ایک روایت میں ان کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدہ آسیہ کی بھی بڑی شان ہے، روایات میں ان کی شانیں بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے بی بی پاک کو جو شانیں ملی ہیں وہ کسی اور کو نہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا وَأَز سے نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آں امام اولین و آخرین بانو آں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر آں مرکز پرکار عشق مادر آں قافلہ سالار عشق۔ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی جو شان نسبیت ہے، اس میں کسی کو کیا کلام ہے یا کیا شک ہے، بلا ریب بلا شک و شبہ آپ جب رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہیں تو آپ بے مثل و بے مثال ہیں، اور اگر آپ کی شان حسبیت کو دیکھا جائے، آپ کے حسب کو دیکھا جائے
تو آپ کے حسب میں آپ کا تقوی ہے، آپ کا علم ہے، آپ کی طہارت ہے، آپ کا تزکیہ ہے، آپ کی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ محبت ہے، آپ کی عبادات کا وہ رنگ ہے کہ جس پر جنا کی حوریں رشک کرتی ہیں، وہ آپ کا جذبہ محبت اور عشق الہی جس پر ملائکہ حیرت بدندہ ہیں، آپ کے وہ سجدوں کی طوالت، آپ کے وہ ذوق عبادت، آپ کا وہ آہ سحر گائی اور وہ رنگ کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ حسین آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھیا کیا ان قاتلین کے لیے بد دعا کرنی ہے کہ جنہوں نے آپ کو زہر کھلایا؟ آپ مسکرائے، اس عالم میں، اس درد اور کرب کی کیفیت میں بھی نواس رسول کی سیرت کو دیکھیے، آپ نے فرمایا حسین نہیں، آؤ آج ہم وہ دعا کرتے ہیں جو ہر سحر کو ہماری ماما جان کیا کرتی تھیں اور ہم سنا کرتے تھے۔ اور وہ دعا کیا ہوتی تھی کہ سحر کے وقت جب آپ طویل سجدوں سے فراغت پاتی اور صبح کی اذان ہوتی تو آپ اپنی نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ دعا فرماتی، اور اس دعا میں خصوصی دعا جو رو رو کر ہوتی وہ یہ ہوتی کہ اے پروردگار میرے بابا سید الانبیاء کی امت کی مغفرت فرما۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بھی اس عالم میں جب دعا فرمائی تو اس دعا میں یہی کلمات تھے، یا اللہ ہمارے نانا جان کی امت کی مغفرت فرما۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ ہستی کہ جن کے نصیب میں سید الاولیاء حضرت مولا مرتضیٰ جیسی ہستی آئی، ان کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح بھی کوئی عام نکاح نہیں ہے، یہ نکاح آسمانوں پر پہلے ہوا، زمینوں پر بعد میں ہوا۔ آج ہر باپ کی بیٹی ہوتی ہے، اس کے نکاح کو لوگ کہتے ہیں فلاں کی بیٹی کا نکاح بڑا یادگار ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں خاتون کا، یہ فلاں نوجوان کا نکاح بڑا یادگار ہوا ہے، اس تقریب میں فلاں فلاں ہستیاں اور پیرانے عظام آئے، فلاں تقریب کے اندر فلاں جناب وزیر صاحب آئے، کوئی کہتا ہے فلاں مشیر صاحب آئے، کوئی کہتا ہے فلاں فلاں ہستیاں آئیں۔ اللہ اکبر، سیدۃ نساء العالمین کے نکاح کا وہ موقع ہے، اور یہ وہ منظر ہے کہ اس نکاح کی بزم کے اندر جبریل امی بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل و عزرائیل بھی ہیں، اور ملائکہ دست بدستہ کھڑے ہیں، اور کائنات کا رب العالمین ان ملائکہ کی موجودگی میں اعلان فرماتا ہے اے ملائکہ تم گواہ رہو، میں نے آسمانوں پر اپنے محبوب محمد عربی کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا نکاح ابو طالب کے لڑکے علی المرتضیٰ سے کروا دیا ہے۔ اور پھر وحی الہی آتی ہے، حضرت جبریل امی میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مالک ارض و سما آپ کو سلام کہتا ہے، اور سلام کے بعد یہ پیغام عطا فرماتا ہے کہ اے محبوب محمد عربی، ہم نے فاطمہ اور علی کا نکاح آسمانوں پر کر دیا، آپ اس کا اعلان زمینوں پہ کیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کی بزم میں ان کو بلا کر خود منبر پہ بیٹھ کر آپ اعلان فرماتے ہیں صحابہ تم گواہ رہو، میں نے اتنے اتنے مار پر علی اور فاطمہ کا نکاح کروا دیا ہے۔ حضرات گرامی المرتبت، یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کا ہزاروں سال ذکر کیا جائے کم ہے۔ ظاہر ہے جن کی اسلام کے لیے، جن کی دین کے لیے، خدا اور مصطفیٰ کی محبت کے لیے اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ان کا اتنا زیادہ حصہ ہے، تو جب تک نماز ہوتی رہے گی، نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا جاتا رہے گا، ان ہستیوں کی یاد آتی رہے گی، جب تک آیت تطہیر کی تلاوت ہوگی، آیت مودت پڑھی جاتی رہے گی، آیت مبالہ ہوتی رہے گی، سورہ کوثر پڑھی جاتی رہے گی، اور دیگر آیات تلاوت ہوتی رہیں گی، ان ہستیوں کی یاد آتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان ہستیوں کے ساتھ محبت کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔